سب سے بڑی خصوصیت رمضان المبارک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرائض کا اجر کم از کم 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کی اصل جو دلیل ہے وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ، بہقی وغیرہ کے حوالے سے فضائل رمضان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے۔ عام دنوں میں نفل کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو فرض کی ہے، لیکن رمضان کی عظمت دیکھیے کہ نفل کو فرض کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، جس نے اس مہینے میں کوئی نیکی کی یعنی نفل عمل کیا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو۔ دوسری نیکیوں کا اجر تو گنتی میں آ سکتا ہے، لیکن جو خود اس ماہ رمضان کا روزہ ہے اس کا اجر گنتی سے باہر ہے۔ یہ روزہ ایک عبادت ہے، بندگی ہے، پوجا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو یہ بندگی کا حصہ ہے۔ اس کی سحری افطاری بھی عبادت ہی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے جس کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات رب تعالیٰ فرمائے کہ میں خود بدلہ دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدلہ بندے کے وہم و گمان، عقل اور حساب و کتاب سے بہت بالا تر ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں وہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کیا بدلہ دیں گے، اتنا عظیم اجر اور بدلہ ہے۔ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کی قیمت بھی۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں کی گئی ایک تسبیح یا ایک دفعہ سبحان اللہ، آپ سب بھی کہہ دیں سبحان اللہ، کہنا پڑھنا غیر رمضان کی 1000 تسبیحات سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو ذرا اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں جب کسی دکان یا دکان پر سیل وغیرہ لگتی ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 10% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے 50%، لیکن قربان جائیے رب ذوالجلال کی کریمی پر، اس کی رحیمی پر۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ایسی سیل لگا رہے ہیں کہ کائنات کا بڑے سے بڑا سخی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نیکی کتنی بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو حدیث بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، جس نے اس مہینے میں ایک نفل ادا کیا اللہ اسے فرض کا ثواب دے گا۔ نفل پڑھنے پر ثواب فرض کا ملے گا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا اللہ اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مشکات شریف میں یہ چیز موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ ذرا سوچئے اگر آپ نے، ہم نے
رمضان میں فجر کے 2 فرض پڑھے تو اللہ کے دفتر میں، اللہ کے رجسٹر میں، نامہ اعمال میں 140 رکعتوں کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اگر ہم 1 روپیہ صدقہ کریں تو وہ 70 روپے بن کر چمکے گا۔ یہ ہے وہ تجارت جس میں گھاٹا بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی تمام نیکیوں کا اجر فرشتوں کو معلوم، کتنا لکھنا کتنا نہیں لکھنا۔ روزے کا اجر جیسے اوپر بتایا کہ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، یعنی روزے دار کو جنت کی حوریں اور محلات تو ملیں گے ہی، لیکن اصل انعام یہ ہے کہ اسے خدا مل جائے گا۔ جس کا خدا ہو گیا اس کی تو کائنات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین سے بھی راضی ہو جائیں، میرے والدین کو بھی مل جائیں، ان پہ بھی خاص رحمتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین، اور ان کی نسل کو قیامت تک اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں۔ بہرحال جو باتیں میں کر رہا تھا تو ان کو سامنے دے رکھتے ہوئے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں اپنے مرحوم دوست کو دیکھا جو بہت بڑے مقام پر تھا۔ پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ اس نے کہا بھائی، ایک مرتبہ میں نے رمضان کی رات میں تھکن کے باوجود صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تھا۔ آج جب میں یہاں آیا تو پتہ چلا کہ اس ایک سبحان اللہ کا وزن میری زندگی کی ہزاروں نیکیوں سے زیادہ نکلا۔ تو دیکھیے یہ نیکیوں کی سیل کا زمانہ ہے۔ یہاں تو تلاوت کا ایک ایک حرف، تراویح کا ایک ایک سجدہ اور سحری کا ایک ایک لقمہ نیکیوں کے پہاڑ بن رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا بڑھنا صرف ثواب تک محدود نہیں ہے، بلکہ نیکی کی توفیق بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شیاطین قید ہوتے ہیں تاکہ تم آسانی سے نیکی کر سکو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو کہے کہ دوڑو، میں نے تمہارے راستے کے کانٹے ہٹا دیے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی نہ دوڑے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اللہ نے شیطانی کانٹے ہٹا دیے ہیں اس مہینے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوڑ لگائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس بات کو سننے کے بعد، کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آگے یہ ارادہ کریں، یہ وعدہ کریں، یہ عزم کریں کہ ہم آئندہ ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے اس رمضان میں، تاکہ 70 کا ثواب ملے، اور رمضان کے بعد بھی حکم ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ آخر تک تمام سجدے فرائض والے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی کثرت سے نفل پڑھیں گے۔ جو رمضان میں پڑھیں گے ان پر فرض کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی ہم ارادہ کریں کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، کیونکہ جو واقعہ سنا یہاں ایک سبحان اللہ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے۔ تو سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، چلتے پھرتے صرف اللہ اللہ، یہ زبان کے لیے بالکل ہلکا ہے۔ یہ اللہ کو پکاریں، اور اس پکار میں یہ نیت رکھیں، ہم بازار میں ہوں، بچہ ہمارے ساتھ ہو تو بچہ بار بار بابا بابا کہتا ہے، تو بابا اگر اس کو کوئی چیز نہ بھی دلوانا چاہیں تو اس کے بار بار بابا 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 آواز دینے کی وجہ سے اس کو وہ چیز دلوا دیتے ہیں جو وہ لینا چاہتا ہے۔ گھر کی روٹین میں بچہ مما 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 پکارتا ہے، تو مما اس کو جو چیز نہ بھی دینا چاہیں تو اس کے اس بار بار بلاوے پر، پکار پر اس کو وہ چیز دے دیتی ہیں جو اس کے دل میں، اس کی خواہش میں ہوتی ہے۔
جو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں سے، تو وہ جب اللہ 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 زبان سے بولیں گے، پکاریں گے، آواز دیں گے، تو اللہ اس کے دل کی ساری مرادیں پوری کریں گے۔ دعا ہے، یا اللہ ہمیں ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنے اور خوب نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، موت میں برکت عطا فرما، موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و خلیلنا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا صمد یا رحمان یا رحیم ارحم علی امت محمد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین۔